زلمے خلیلزاد نے بھی ٹویٹ کیا ہے the arrest of Imran Khan is deplorable and will have far-ranging consequences. I condemn it in the strongest terms. بین الاقوامی رد عمل پورے دن سے آ رہا ہے. لیڈنگ ہیڈ لائنز تمام تر اخبارات کی عمران خان کے اریسٹ کے حوالے سے ہیں. once again پاکستان is making headlines for all the wrong reasons. القادر ٹرسٹ اسکینڈل ہے کیا؟ یہ اہم ترین سوال ہے پھر آج کا. اس کیس میں مبینہ طور پر عمران خان پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے ملک کے معروف بزنس ٹائکون سے رشوت لے کر 50 ارب کی رقم سیٹل کروائی. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے خلاف برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی میں تحقیقات ہوئیں. اگست 2019 میں انہی تحقیقات کے نتیجے میں 8 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ناظرین، اور ان بینک اکاؤنٹس میں 12 کروڑ پاؤنڈز کی رقم موجود تھی. انہی تحقیقات کے نتیجے میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے نیشنل کرائم ایجنسی نے دسمبر 2018 میں بھی 2 کروڑ پاؤنڈز منجمد کیے، اور لندن میں واقع ہائیڈ پارک پلیس کا ایک اپارٹمنٹ بھی قبضے میں لے لیا گیا. اس اپارٹمنٹ کی مالیت 5 کروڑ پاؤنڈ تھی. این سی اے نے امکان ظاہر کیا کہ یہ رقم غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی، اس لیے اس رقم کو ضبط کر کے پاکستان کو واپس دے دیا جائے. برطانوی ایجنسی اور پاکستانی بزنس ٹائکون کے مابین تصفیہ ہوا، اور اس تصفیے کے نتیجے میں 190 ملین پاؤنڈز کی رقم برطانوی ایجنسی میں جمع کروا دی گئی. تصفیے سے حاصل ہونے والی یہ رقم پاکستان منتقل کی گئی، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ سے ایک سیلڈ لفافے کی منظوری لی، اور اس وقت یہ بتایا جاتا رہا کہ پاکستان منتقل کی گئی یہ رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی کہ جس میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے کی ادائیگی کرنا تھی. اب اس سلسلے میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ سے ایک بند لفافے میں ڈاکیومنٹ کی منظوری لی. 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کے اجلاس میں اس ڈاکیومنٹ کی منظوری لی گئی، اور یہ سیلڈ نوٹ وزیر اعظم کے اثاثہ ریکوری یونٹ کی جانب سے پیش کیا گیا. کابینہ نے یہ نوٹ دیکھے بغیر ہی اس کی منظوری دے دی، اور وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی کہ اس نوٹ کو خفیہ رکھا جائے. حکومت نے 50 ارب کی یہ رقم ایک معاہدے کے تحت بزنس ٹائکون سے ایڈجسٹ کی. 24 مارچ 2021 کو اس معاہدے پر دستخط ہوئے، اور اس معاہدے کے تحت بزنس ٹائکون نے 458 کنال اراضی القادر یونیورسٹی کو عطیہ کی. اس زمین کی مالیت کاغذات میں 93 کروڑ روپے ظاہر کی گئی، جبکہ اصل قیمت اس سے کئی گنا زیادہ بتائی جاتی ہے. اس معاہدے میں ایک طرف ہاؤسنگ سوسائٹی کے عطیہ کنندہ کے دستخط ہیں، اور دوسری جانب بشرا بیگم کے. یہ قیمتی اراضی القادر ٹرسٹ کے نام پر منتقل کی گئی کہ جس کے اصل میں 2 ہی ٹرسٹیز ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ. ناظرین، زلفی بخاری اور بابر ایوان کو اس ٹرسٹ سے نکال دیا گیا تھا، اور ڈاکٹر عارف نذیر بٹ اور فرد شہزادی عرف پراگ گوگی کو ٹرسٹیز بنایا گیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عطیہ کی گئی اراضی کے اعترافی معاہدے پر اس وقت دستخط کیے گئے کہ جب عمران خان القادر یونیورسٹی کے چیئرمین اور اس ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے. اس حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ 22 اپریل 2020 کو عمران خان نے القادر ٹرسٹ اسلام آباد کے چیئرمین کی حیثیت سے جوائنٹ سب رجسٹرار اسلام آباد کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ بتایا کہ بابر ایوان اور زلفی بخاری کو ٹرسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے. ترمیم شدہ ٹرسٹ ڈیڈ کے ساتھ ٹرسٹ کا دفتر اب F8 سے عمران خان کے بنی گالا ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے. اور یہ سب اسی وقت ہو رہا تھا کہ جب عمران خان وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان تھے. اب اس کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے رقم کی سیٹلمنٹ پر 7 ارب روپے اور شہزاد اکبر نے 2 ارب روپے بنائے. یہ 60 ارب روپے کا ٹیکہ اگر یہ وزیر اعظم ہوتا لگ ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ 5 سے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لی ہے. جو بیچ میں دلالی کر رہا تھا اس نے 2 ارب روپے جو ہے وہ علیحدہ لیے ہیں. یہ جرم جو ہے یہ سرزد انہوں نے کیا ہے، اور اس جرم کو سرزد کرنے کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بینیفیشری اس کی ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں کہ ان کے نام پہ جو ہے وہ زمین لگی ہے، اور بینیفیشری وہ پراپرٹی ٹائکون بھی ضرور ہے. برطانیہ سے منتقل کی گئی یہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو کہ 50 ارب کے لگ بھگ ہے، یہ گئی کہاں، کس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی، اس کا تاحال کسی کو وثوق سے کچھ علم نہیں ہے. بہرحال اشارہ اور بات بار بار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کی ہی کی جاتی ہے. ملاحظہ کیجیے.
जिस प्रॉपर्टी डेवलपर ने वो जमीन इसके नाम लगवाई है उसी के अकाउंट में जो है वो 60 अरब रुपए जो है वो आके एडजस्ट हुआ है। जिसने बीच में दलाली की है वो शहजाद अकबर है, 2 अरब रुपए उसने वसूल किया, वो भी इंग्लैंड में जो है वो बैठा है। हमें अफसोस है इस बात का कि ये चोरी का पैसा जब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट हो रहा था तो कोई पूछ ही लेता। वफाकी वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि इस सारे स्कैंडल में काबीना के साथ फ्रॉड किया गया। ये ऐसा फ्रॉडी है कि इसने अपनी कैबिनेट से फ्रॉड किया और वो खत जो था उसे खोला नहीं, उसे दिखाया नहीं, वैसे लहरा के जो है वो आगे निकल गया। इस खुफिया डॉक्यूमेंट से मुतालिक उस वक्त भी इतलात आई थी कि शीरी मजारी ने इस पर शदीद एतराज किया था और बादशाह शेख रशीद और फवाद चौधरी ने भी एतराफ किया कि हमें कहा गया कि इस पर कोई बात ना की जाए। इस खुफिया मुआहदे के नतीजे में यह भारी रकूम किस अकाउंट में मुंतकिल की गई और अलकादे ट्रस्ट के नाम पर किस तरह फायदा उठाया गया, यह मामला तहकीकात तलब है और इसी मामले में आज साबिक वजीर आजम इमरान खान को नैब ने गिरफ्तार किया है। अब इस केस में फरा गोगी के खिलाफ भी FIA ने इंटरपोल को रेड वारंट के लिए दरख्वास्त अरसाल कर दी है और साबिक वजीर आजम इमरान खान के उस वक्त के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ भी रेड नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने आज उनसे राब्ता करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।